شعبہ نے بیان کیا ان سے عمر بن مرہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیعت رضوان میں شریک تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی صدقہ لے کر حاضر ہوتا تو آپ دعا کرتے کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ چنانچہ میرے والد بھی اپنا صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ آل ابی اوفی رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4166۔ عباد بن تمیم نے بیان کیا کہ حرہ کی لڑائی میں لوگ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر یزید کے خلاف بیعت کر رہے تھے۔ عبداللہ بن زید نے پوچھا کہ ابن حنظلہ سے کس بات پر بیعت کی جا رہی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ موت پر۔ ابن زید نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کسی سے بھی موت پر بیعت نہیں کروں گا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے موت پر بیعت دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4167۔ ایاس بن سلمہ بن عقوع نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، وہ اصحاب شجرہ میں سے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس ہوئے تو دیواروں کا سایہ ابھی اتنا نہیں ہوا تھا کہ ہم اس میں آرام کر سکیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4168۔ حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہ میں نے سلمہ بن عقوع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے بتلایا کہ موت پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4169۔ محمد بن فضیل نے بیان کیا، ان سے علا بن مصعب نے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مبارک ہو، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے شجرہ درخت کے نیچے بیعت کی۔ انہوں نے کہا بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا کام کیے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4170۔